ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، میں اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی طرف جاؤں گا اور اسی کے اندر 2-3 واقعات ہیں جس میں خاص طور پر یہود و نصارہ کی بےخونی کی گئی، ان سے یارانہ، ان سے دوستی کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اللہ نے یوں فرما دیا کہ میرے محبوب کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ سیرت و کردار جو ہے اپنانے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، جب کفار کی یلغار تھی اور خصوصی طور پر بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی تھی، جب وہ 1 ماہ پورا جو تھا وہ احزاب میں مقہور رہے، محصور رہے صحابہ، تو پھر جب فتح ہوئی، یہ میں ترتیب سے انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں ایک موضوع کو لیتا ہوں اور اس کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ ابھی نماز کے بعد میں نے جب میسج دیکھا تو مجھے پیغام ملا کہ یہ میسج آیا ہوا ہے، تو اس میں یہ آیت مبارکہ تھی۔ اگر اس آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے کہ یہاں ہی بس نہیں ہوتا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ہستی بہترین نمونہ ہے، آگے کی آیات بینات پہ غور کریں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی ذات پہ ایمان بھی رکھتا ہو اور آخرت کا یقین بھی رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے رکھتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہود و نصارہ نے لشکروں کو دیکھا تو جن کے ایمان متزلزل تھے وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر آخر وہ کہہ گزرے یہ تو محض ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اتباع میں اگر چلو گے تو تمہاری کامیابی ہوگی۔ اب بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دشمن تھے، یہ یہودی تھے، انہوں نے اندر کھاتے مشرکین مکہ سے یہ عہد و پیمان کر لیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے،
بنو نزیر کا جو سردار تھا حی، یہ بڑا سرگرم تھا، لیکن یہ اپنے قلعے کے اندر چھپ گیا کہ میں نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بنو قریظہ کا جو سردار تھا وہ اس کے قلعے کے اندر آ گیا اور اسے باتیں کرتا رہا، اس نے قلعے کا دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد و پیمان کر چکا ہوں۔ اب وہ بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہ اس کے ساتھ ہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قلعہ تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور مردوں کو وہاں پہ محصور کیا تھا کہ آپ یہاں رہیں گے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو بوڑھے تھے وہ وہاں موجود تھے۔ اب وہ پہلے میں آؤں گا کہ بنو قریظہ کی بدعہدی جو تھی وہ اس کو جانچ کے وہاں پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھو تھی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بنو قریظہ جو ہیں ان کے ادھر ہی چل رہے ہیں سارے کے سارے، یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، انہوں نے بدعہدی کی ہے۔ تو انہوں نے قلعے کے اندر جو تھا باہر کی طرف راؤنڈ لگانا شروع کر دیا، اور اندر بچے اور عورتیں تھیں۔ حضرت حسان بن ثابت بوڑھے تھے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھو تھی، انہوں نے یہ جانچ لیا کہ ہمیں غافل نہیں رہنا، خواہ بوڑھے ہیں جوان ہیں، ہم نے اپنے اسلام کی بقا کے لیے جان قربان کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ یہ مورخین لکھتے ہیں کہ تفسیر تبصرہ نگار کہ ان کی عمر اس وقت 62 سے 68 کے قریب تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا ایمان تھا، جذبہ تھا، احد میں بھی زخمیوں کو پانی پلایا۔ اب انہوں نے ایک سایہ دیکھا کہ بنو قریظہ کے قلعے سے آدمی آ رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کو چکنا کیا تو وہ بوڑھے تھے، اب انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ باندھا اور اپنی کمر کس لی، خیمے کی ایک چوب لی اور دروازے سے تھوڑا سا سوراخ کیا، اور خانواد رسول جو ہے اس کی تو بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اتنی عمر ہو، مرد کی اتنی عمر ہو تو وہ ہاتھ پاؤں ہلانے سے گریز کرتا ہے، یہ عورت ہے، اور عورت بھی ایسی دلیر کہ جن کے خامد حضرت زبیر بن عوام تھے، حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی یہ تاریخ جو ہے نا یہ بڑے اپنے تھپیڑے بدلتی ہے کہ کہاں سے کہاں وہ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے تربیت کی اپنے بچے کی، ایک ہی بچہ تھا، اس کی تربیت کی، ایسی تربیت کی حضرت زبیر کی کہ ان کو تیر اندازی سکھانا شروع کی، عورت ہوتے ہوئے اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب میں پیچھے نہیں جاؤں گا تفصیل میں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سایہ ہے تو انہوں نے دروازے کے اندر سے سوراخ کر لیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے خیمے کی ایک چوب ہوتی ہے، ایک لکڑی لی، چوب لی اور اپنی کمر کس لی، جو ہی وہ آگے بڑھا تو اس کے سر میں وہ ڈنڈا مارا اور تابڑ توڑ اس پہ حملہ کر دیا۔ اب یہیں بس نہیں کی، اب ان کی جرت، ان کی دلیری، ان کی بہادری، اور جب وہ نیچے گر پڑا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خنجر یا چھری لی اور اس کی گردن کو کاٹا۔
گردن کو کاٹا اور کلے کے اوپر چڑھ گئے، چادر میں اس کو لیا، اور جو یہودی جو تھے، جو اس کو جاسوس بنا کے بھیجا تھا، اوپر سے وہ چادر نیچے گرا دی، اور اس کی گردن جو تھی وہ لڑکتی ہوئی جو تھی وہ یہودیوں کے پاؤں میں جا چلی گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں جنگجو بھی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مجاہدین کو رکھا ہوا ہے، یوں وہ قلعہ جو تھا وہ محفوظ ہوا، وگرنہ وہ اس قلعے پہ حملہ آور ہو کے وہ عورتوں کو اور مردوں کو، جو بچے تھے ان کو یرغمال بنانا چاہتے تھے، یہی ان کی خواہش تھی۔ وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے انہوں نے بد عہدی کی، اور اس ایک صحابی تھے حضرت نعیم بن مسعود، ایک تو نعیم لفظ بولا نا، ان کا نام تھا نعیم بن مسعود، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ ان پہ راضی ہو گیا، ابھی وہ اندر کھاتے جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کو مخفی رکھو۔ تو عرض کی کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، مشرکین اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے۔ اب یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اب وہ ان کے پاس آتے ہیں، یہودیوں کے پاس، وہ کہتے ہیں وہ تم نے تو یہاں رہنا ہے، وہ تو لڑائی کر کے چلے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو چلے جانا ہے یہاں سے، یہ ہمارے لیے کوئی ضمانت دیں۔ اس طرح پھر دوسرے کے مشرکین کے پاس گئے، ان کو کہنے لگے کہ تم نے تو انہوں نے بھاگ جانا ہے مشرکین نے۔ تو یہودیوں نے کہا ہے کہ اپنے سپہ سالار جو جنگجو ہیں نا ان کو پہلے ہمارے حوالے کر دیں، یہ نہ ہو کہ تم بھاگ جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں، ہم نے تو ہمیشہ کی دشمنی مول ہو جائے گی۔ اب یہ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، یہ تاریخی واقعات ہیں، ان پہ نگاہ دوڑائی جائے نا تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے کیسے معاملات ہوئے۔ ابھی ادھر جو ہے وہ محاصرہ ہے، 30 دن ہو گئے محاصرے کو، ان کے درمیان ایسے پھوٹ ڈالی تو یہ ابو سفیان تک بات پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ اپنے سردار جو ہے ہمارے حوالے کرو۔ نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب سوموار، منگل اور بدھ کو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ لے جائے، وہ صلا پہاڑ جو ہے نا آپ نے پشت میں رکھا اس کو، وہاں پہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، اور بدھ کی ظہر کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی، فتح کی نوید آئی۔ اب میں نے یہ منظر دیکھا کہ عرب کے لوگ جو ہیں نا مدینہ منورہ کے، ہر بدھ کو ظہر اور عصر کے درمیان وہاں جا کے، وہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے، وہاں دعا کرتے ہیں سب کے لیے۔ ابھی میں آج کا شان نزول نہیں بیان کر سکا، ابھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، وہ ایسے ہوا، پھر آپ نے سارا لشکر تھا، آپ نے فرمایا سارا لشکر سو جائے، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پہرا دوں گا۔ اب دیکھیں ایک کمان ہے اور ایک لیڈر ہیں، سب کو سلا دیا، فرمایا اب یہ میری ذمہ داری ہے، سارے مجاہد سو جائیں۔ یہ بستہ رات تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رازدان مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اکڑو ہو کے نا میں بیٹھا ہوا تھا، تو سخت سردی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، نہ کھانے کو، نہ بستر، نہ سردی کو ڈھانپنے کے لیے، تن من ڈھانپنے کے لیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چکر لگایا، آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مشرکین مکہ کی خبر لائے اور قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سارے خاموش ہوئے، سوئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، یخ بستہ سردی تھی، ٹھنڈی تیز و تند ہوا چل رہی تھی۔ پھر آپ نے دوبارہ اعلان کیا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں بالکل میرے پاس آپ کھڑے تھے، 3 دفعہ اعلان کیا، یہ اعلان کرنے کے بعد کوئی نہ اٹھا۔
پھر آپ نے میرا نام لے کے پکارا، اے حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان کہاں ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تو میں اٹھ کھڑا ہوا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو مدلل تاریخ جو ہے، عرب کی تاریخ جو ہے، اس کو پڑھیں، کیسے واقعات تھے، وہ کیسے لوگ تھے۔ اب وہ کہتے ہیں میرا ننگا بدن تھا، پتلے سے کپڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں میرے اوپر ہاتھ رکھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسے تھا جیسے ہیٹر لگ گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا حذیفہ اپنی کمان پکڑ لے اور دشمن کی خبر لے کے آ، اور یاد رکھنا اتنی دیر تک جب تک واپس نہ آ جائے تو نے اپنے نیزے کو کھولنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہاں جی، اور چل پڑتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سارے رات وہ پہرا دیتے ہیں۔ اب وہ لشکر میں جو تھا نا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے نا ابو سفیان بالکل میرے قریب تھا، رات کی تاریکی تھی، تو میں نے کہا یہ میں اپنی تیر چلا لوں گا نا تو یہ مر جائے گا، یہ اسلام کا جو دشمن ہے نا جانی، یہ ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حذیفہ اپنی کمان کو نہیں چلانا، اپنا تیر نہیں چلانا۔ تو پھر وہ سارے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ابو سفیان نے اعلان کیا کہ میں آج رات چلا جاؤں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تیز ہوا چلی، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، جانور جو تھے وہ رسیاں توڑا کے بھاگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب تمہیں ایک خفیہ بات کہنے لگا ہوں، حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اس نے کہا تم ایسا کرو کہ تمہاری بات کو کوئی سن نہ لے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اب پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہوا تھا، تم نے ایسی حرکت کوئی نہیں کرنی۔ اب کہنا کہ ایک جو ہے اپنے دائیں والے سے پوچھ لے کہ تم کون ہے۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نہ آنا دیکھا، میں نے جلدی سے دائیں ہاتھ وہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عجیب ہے، تم مجھے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، رات کی طریقی میں نہیں پتہ چل۔ یوں کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سارے خطاب کو سنا، اور وہ ایڑی لگا کے اپنی اونٹنی کو بھاگ گیا۔ تو حضرت حذیفہ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں، ٹائم تھوڑا میں نے شان نزول ابھی بیان نہیں کیا، وہ واپس آتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں رو رہے ہیں، اللہ میں تو اسے مانگتا ہوں مجھے فتح دے دے۔ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ خطاب کیا ہے، رات کی تاریکی تھی، تو آپ نے سلام پھیر کے میری بات کو سنا، اور میری بات کو سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے۔ جب وہ مسکرائے تو ان کے دانت رات کی تاریکی میں چمک اٹھے، تو مجھے ایک چھوٹا سا پلو دیا، حذیفہ یہاں سو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں میرے ہیٹر کے آگے بیٹھ گیا ہوں، اتنی گرمی، میں سو گیا۔ صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے بیدار ہوئے، مجھے بھی فرمایا کم یا نعمان، سونے والے اب اٹھ جا۔ اب وہ فتح کی نوید لے کے جب وہ واپس آتے ہیں تو صحابہ جو تھے وہ تھکے ہوئے تھے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اور انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ جبرائیل جو تھے حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار لیے ہیں، میں نے ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ سے جنگ ہونی ہے اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعے کے ساتھ جا کے پڑھنی ہے۔ اب وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو آپ کی اتباع کرو۔ اب وہاں پہ یہ کیا ہوا کہ صحابہ دوڑ پڑے، اور حضرت سعد بن معاذ جو تھے انصاری قبیلے کے سردار، ان کو زخم آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسجد نبی میں بٹھایا، اور ان کا تیر ایسا لگا تھا کہ ان کی شاہ رگ جو تھی وہ کٹی ہوئی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں کو معاف نہیں کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو سعد کہے گا، یہود کے بنو قریظہ کے جو قیدی ہوں گے نا، جو سعد کہے گا وہ کیا جائے گا۔ اب وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصر کی نماز ادھر پڑھنی ہے۔ بعض صحابہ نے جلدی سے زور عصر کی نماز رستے میں پڑھ لی، ادھر پڑھ لی۔
تو بعض نے ادھر جا کے پڑھی، تو دونوں گروہ جو تھے وہ کہنے لگے پتہ نہیں ہم میں سے کوئی خامی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا عمل صحیح تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ پہنچنا تھا، وہاں پہ وہی جو بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا اور اس کو فتح کیا، بنو قریظہ کے قلعے کو فتح کیا، تو وہ سے پہلے وہ یہ الگ وہ پروگرام کر چکے تھے، میں نے وہ صرف وہ بیان کرنا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ کے کہنے پہ جو کیا۔ اب وہ پورے لشکر کو ترتیب دیا گیا، اب ان کو لے کے مسجد نبی میں لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اب ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، جو مسلمان ہو جائیں ان کو چھوڑ دیا جائے، باقی سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب ان کے قتل کا یہ حکم ہوا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سعد جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان سب کو قتل کیا گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، ساتھ ہی ان کی شہادت جو تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ یہ سیرت النبی ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کیا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم محفلیں سجا لو؟ اتباع جو کرنی ہے یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے اتباع۔ یہ دونوں نہیں ہوں گی تو ہم نام کے مسلمان ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس میں جب تک اتباع نہ ہوگی، زبان سے کہہ بھی دیا فقط لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ تم نے اگر اسلام پہ چلنا ہے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا دامن نہیں چھوڑنا، وگرنہ تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو پھر وہ صحابہ وہ جو تھے وہ آخری وقت بھی یہی الفاظ ان کے ہوتے تھے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر جی۔ یہ مولانا عبد الرحمن صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے چند تصویریں سیرت کے البم سے۔ اصل میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصر ٹائم میں بیان کرنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ ممکن ہی نہیں۔ اتنی بڑی سیرت اور اتنی بڑی لازوال قربانیاں ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند تصویریں جو تھی کہ جس کے اندر سے ایک تصویر مولانا صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گوشہ، ایک رخ دکھایا کہ یہ رخ تھا کہ جس کے اوپر صحابہ جو ہے جان دینا جو ہے جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہو۔ تیر لگا ہوا ہے۔ حضرت طلحہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت طلحہ جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دو ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تیر آ رہے تھے، پورا جسم چھنی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں حق ادا نہیں کر سکتا، ایک جسم کا ایک ذرہ ایسا نہیں بچتا جان تیر نہ لگے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آج ہم نے لکھا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا۔ آج ہم نام تو بہت لیتے ہیں، چراغاں بھی بہت کرتے ہیں، نعرے بھی بہت لگاتے ہیں، لیکن مسجدیں ہماری خالی۔ یعنی یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہمیں ٹھیک ہے محبت ہونی چاہیے، اور جہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں محبت نہیں تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ہر آن ہر وقت یہ سوچیں کہ میرے نبی میرے وسلم کی دعوت کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک رخ جو ہے مولانا نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ان بھائیوں نے جو پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اللہ ان سب کے سینوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرما دے، اللہ ان سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ محبت کے ساتھ اتباع کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمارا جینا مرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، اللہ ہمیں پنج گانہ نماز کا عادی بنا دے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بنا دے۔ اس محفل کی برکت کی نسبت سے اللہ
حاضرین کے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، پوری امت مسلمہ کے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشی فرما دے، ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، گمراہی بد دیانتی سے ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں کم تولنے سے بچا لے، اللہ ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بچا لے، اللہ ہماری زبانوں کو سچ بولنے والا بنا، ہماری زبانوں میں مٹھاس پیدا فرما، آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بنا، ہماری اس دعا کو، ہماری اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک